ہاں جی سر جی کیا حال ہیں جی آپ کے جناب؟ جی ٹھیک ہے. دوسری دفعہ بات ہو رہی ہے. اور لاسٹ ٹائم آپ نے ایک قسم کا کوشچن سا کیا تھا، تو میں اس کا پھر نہیں کچھ بول نہیں سکتے تھے، یا ذہن میں اس کا وہ نہیں کاؤنٹر کوشچن نہیں آ رہا تھا. اچھا، کہ آپ نے کہا تھا خدا کی ضرورت ہی کیا ہے نا، کریٹر کی یا پیچھے. تو میں اس کنکلوژن پہ آ کر کنکلوژن پہ نہیں پہنچ رہا، کیونکہ خدا کی ضرورت ہے نہیں تو تھی نہیں، یہ کیسے ثابت کیا جا سکتا ہے؟ ابھی ہے نہیں، چلو یہ وہ بھی تو آپ کا ہی سوال ہے. میں نے ایسا نہیں کچھ بھی کہا تھا، مجھے یاد نہیں ہے آپ سے میری کیا بات ہوئی تھی. خیر آپ شروع سے اس بات پہ انسسٹ کر رہے تھے، اور میں نے تو ایسی کوئی بات نہیں کی تھی آپ سے. میری کسی اچھا اور نہیں. ٹاپک پہ اس ٹاپک پہ بات ہوئی تھی، مگر میرا آرگیومنٹ یہ نہیں تھا جو آپ کہہ رہے ہیں. اب مجھے یاد نہیں ہے کہ میرا آرگیومنٹ کیا تھا اس ٹائم، کیونکہ میری اتنے لوگوں سے بات ہوتی ہے. ہاں نہیں وہ تو ظاہر سی بات ہے، یاد رہتی بھی نہیں ہے، آلموسٹ ویک ہو گیا شاید. تو اچھا، کیونکہ میں کہہ رہا تھا نا کہ اتنی ساری چیزوں کو جب بہت آپ مائکروسکوپکلی چیزوں کو دیکھ بھی لیں، تو پھر بھی خدا کی یعنی اسپیس باقی رہ جاتا ہے ہونے کا. کیونکہ نہیں، خدا کا اسپیس سائنس کے اندر تو کہیں بھی دیکھیں. سائنس میں تو انہوں نے دوربینوں سے بھی ڈھونڈ لیا، نہیں نظر آیا. خوردبینوں سے بھی ڈھونڈ لیا، نہیں نظر آیا. نہیں الیکٹران وہ تو مائکروسکوپ سے بھی ڈھونڈ لیا، نہیں نظر آیا. دیکھیں سائنس نے آج تک جتنی بھی ریزنز کسی بھی نیچرل فنامنا کی بتائی ہیں، وہ ساری کی ساری سائنٹیفکلی پراپرلی پروو ہوتی ہیں. کوئی بھی ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے، نہیں وہ تو سب پروو ہو رہی ہیں، لیکن اینڈ وہی ہے کہ ایسے خود بخود ہو گیا ہے نا کچھ چیز نہیں خود بخود جو والی بات دیکھیں. لائف اس کی کو آپ ابتدا خود جو ہے، بخود کہتے ہیں. لائف کی دیکھیں، چلیں آپ خود بخود کو ڈیفائن کریں پہلے کہ خود بخود ہونا کا کیا مطلب ہے. اس پہ بھی میں آپ کا ہی پوچھوں. میں تو یہی اس کو ازیوم کر رہا ہوں کہ آپ اس کو خود بخود بھی ایسا نہیں، وہ اس کا بھی پروسیس آپ اس کو بھی آپ جسٹیفائی کرتے ہیں، اس پروسیس کو بھی. نہیں، میں آپ سے اور یہ ہر پوچھ رہا چیز کے ہوں پیچھے جاتے جائیں نا، ہر چیز کے پیچھے جاتے جائیں. جی میں نے آپ سے ایک بات پوچھی ہے کہ خود بخود کا مطلب کیا. آپ اب پروسیس کی طرف نہ جائیں، مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ کہتے ہیں کہ سائنس یہ کہتی ہے کہ سب کچھ خود بخود ہوا، تو آپ اس سے مطلب کیا لیتے ہیں؟ کیونکہ ہر کوئی کہتا ہے جی بگ بینگ جی خود بخود ہو گیا، ایک حادثہ تھا. حالانکہ سائنس یہ نہیں کہتی کہ بگ بینگ ایک حادثہ تھا. یہ مذہبی لوگ کہتے ہیں کہ بگ بینگ حادثہ تھا، یا زندگی کا پیدا ہو جانا ایک حادثہ ہے. نہیں، یہ کوئی حادثہ نہیں ہے. یہ آپ جی کہتے ہیں کہ حادثہ ہے، سائنس نہیں کہتی کہ یہ حادثہ تھا. ٹھیک ہے، یا یہ خود بخود یہ بائی چانس ہو گیا، یہ بھی سائنس نہیں کہتی. زندگی 100% ممکن تھی، اسی لیے موجود ہے. ٹھیک ہے، اور نیچرل لاز اس بات کی اجازت دیتے تھے کہ زندگی موجود ہو، تو اسی لیے زندگی آج موجود ہے. اگر نہ دیتے ہوتے تو آج مریخ کے اوپر سائنس کے لاز نہیں اجازت دیتے کہ زندگی ہو. تو اس لیے آپ کو پتا ہے کہ مریخ کے اوپر زندگی نہیں ہے. اتنے پرفیکٹ لاز جو ہے یعنی نان کانشیس کسی چیز سے آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں؟ وہ تو رینڈم ہوتے ہیں. نیچرل چیزیں تو رینڈم ہوتی ہیں. جیسے آپ پہاڑ کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ نیچرلی زمین سے ایک بات یہ ہے کہ فرض چلے مان لیتے ہیں جی لاز ہیں. چلے جی مان لیا، فرض کر لیں فار دا سیک آف آرگومنٹ مان لیتے ہیں کہ لاز ہیں. ٹھیک ہے جی، لاز کسی نے بنائے ہیں. اب مجھے یہ ثابت کر کے دیں گے وہ جس نے لاز بنائے ہیں وہ آپ کا اللہ ہے. نہیں، یہاں پہ میں نہیں وہ آپ سے وہ کروں گا. ادھر دیکھیں، میری میں یہ کیوں نہ مانوں کہ وہ ہندوؤں کا ایشور ہے اور مجھے ہندوازم پہ عمل کرنا چاہیے. میں کیوں یہ مانوں کہ اسلام پہ کرنا چاہیے. یا میں ہی یہ کوڈ کیوں نہ مان لوں کہ وہ جو ہے وہ کرسچنز کا گاڈ ہے اور اس کا بیٹا یسوع مسیح ہے، اور جو اس کا انکار کرے گا وہ جہنم میں جائے گا. مجھے بتائیں. دیکھیں، ہی کوڈ بھی. ہاں، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ اسلام کا انکار کر سکتے ہیں، آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسلام غلط ہے. نہیں، اس پہ میرے پاس پورا وہ نہیں ہے نا، تو میں اس پہ بحث نہیں. لیکن یہاں پہ میں پورا پکا ہوں کہ دیکھیں مسئلہ دو یہ ہے. چیزیں ہیں. دیکھیں بات یہ ہے، میں نے آپ آپ سے پتہ نہیں میری آپ سے بحث ہوئی تھی لاسٹ ٹائم بھی یا کسی اور سے ہوئی تھی. میں نے نہیں پہلے بھی یہ کہا تھا کہ بھائی خدا ہے. جو آپ کہہ رہے ہیں نا فرق نہیں پڑتا، وہ بات یہی ہے کہ اگر خدا ہے بھی ہے
تو اس بات سے فرق نہیں پڑتا کیونکہ آپ کا مذہب اس سے سچا ثابت نہیں ہوتا. میں اس پہ جا بھی نہیں سکتا. ہاں بہت لوپس ہیں, بہت فلاز ہیں اس میں. بات سمپل سی ہے کہ اسلام یا کرسچینٹی, اور میں آپ کو ایک بات سمپل بتا سکتا ہوں, مان لیتے ہیں کہ کوئی خدا ہے جس نے یہ لاز بنائے ہیں, جس نے یونیورس بنایا ہے, میں آپ کو اس بات کی ریٹن گارنٹی دے سکتا ہوں, میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ ان میں سے ایک بھی مذہب اس نے نہیں بنایا. میں اس کا وہ چیلنج بھی نہیں کرتا, کیونکہ جو چیزیں, جو فلاز, جو چیزیں آتی ہیں, اس کا کوئی کاؤنٹر نیریٹو جو ہے ان کا کوئی لگتا نہیں ہے کہ وہ ایسے سولڈ ہو. مطلب خدا جیسے خدا خود کہہ رہا ہے, خدا خود آپ کو ایک 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 غیر مسلم کے گھر پیدا کر رہا ہے, اور خدا کو یہ پتا ہے کہ آپ نے 99.99% یہ بات کا یقین ہے کہ آپ کبھی بھی مسلمان نہیں بنیں گے, تو خدا تو آپ کو خود جہنم میں ڈال رہا ہے, خدا تو آپ کو چانس ہی نہیں دے رہا نا. بالکل ایسے ہی ایک چیز کلیئر بات ہے نا, ایک انسان کو اندھا کر کے پیدا کر دیں, دیکھیں اندھا کر کے پیدا کر دیں, اور اسے کہیں جی اب بتا یہ 7 رنگ میں سے ان 7 رنگوں کے نام بتا کہ یہ جو تیرے سامنے ہیں, وہ بتا سکتا ہے؟ بتائیں نا. ان کے مطابق تو ان کے حساب سے تو وہ ان کے دین کے حساب سے اگر دیکھا جائے کہ جہنم میں جا رہا ہے, تو وہ تو زیادتی کی جا رہی ہے. دیکھیں اگر آپ, مجھے اس بات پہ کوئی اعتراض نہیں ہے, اگر آپ کسی خدا کو مانتے ہیں آپ مانیں, مجھے اس بات سے کوئی اعتراض ہی نہیں ہے. اگر آپ یہ مانتے ہیں کہ اس کائنات کا کوئی خالق ہے تو کوئی پرابلم نہیں ہے, آپ مانیں, مجھے آپ کے اس اعتقاد سے کوئی مسئلہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. اگر آپ مانتے ہیں کہ کائنات کا کوئی خالق ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے, سو واٹ, ہو سکتا ہے, مگر پرابلم یہ ہے مجھے مسئلہ مذہب سے ہے, مجھے مسئلہ لیکن آپ نہیں مانیں گے, وہ مجھے چھوڑیں گے کہ آپ مان لو, آپ نہیں اس پہ آئیں گے. نہیں, میں تو آپ کو چھوڑ رہا ہوں. اگر آپ خدا کو مانتے ہیں مجھے اس بات سے کوئی پرابلم نہیں ہے, ٹھیک ہے. مگر میں کیوں کہتا ہوں کہ میں خدا کو نہیں مانتا, اب میں آپ کی بات نہیں کر رہا, اپنی بات کر رہا ہوں. دیکھیں یہ چیز یاد رکھیں, بات سمجھنے والی یہ ہے, ایمانداری کا تقاضا کیا ہوتا ہے. دیکھیں انٹلیکچوئل آنیسٹی جس کو کہتے ہیں, انٹلیکچوئل آنیسٹی کس بات کو کہتے ہیں کہ آپ خود کو دھوکہ نہ دیں. انٹلیکچوئل آنیسٹی کا مطلب یہ ہے کہ آپ دوسرے کو کوئی ایسا جھوٹا جواب نہ بتائیں, جھوٹی فالسی والی دلیل نہ دیں جو کہ اصل میں جھوٹ ہے, آپ کو پتا ہے, ٹھیک ہے. اب میری ایمانداری کا تقاضا یہ ہے, دیکھیں ایک بات ہے, سمجھتے ہیں, سائنس یا پھر انسان کے پاس جتنا بھی آج علم ہے اس کے مطابق ایک بات ہے کہ ہمیں ایک چیز پچھلے 300 سے 400 سال کی سائنٹیفک ریسرچ میں ثابت کر چکے ہیں کہ جس چیز کا ثبوت نہیں ہوتا اس کو ہم نہیں مانتے, ٹھیک ہے. اور یہ بات, اب اگلا جو پوائنٹ ہے نا وہ سننے والا ہے کہ اگر ایک چیز کا ثبوت نہیں ہے اس کو مان لینا ٹھیک ہے یا اس کا انکار کرنا ٹھیک ہے. انٹلیکچولی آنیسٹ پوزیشن کون سی ہوگی, ایمانداری کا تقاضا کیا ہے کہ اس چیز کا انکار کیا جائے یا اس چیز کا اقرار کیا جائے. نہیں, لیکن یہ میں اس کو ثبوت کے طور پہ لیتا ہوں نا. نہیں, اب ذرا سنیں, اب آپ ایک بات ہے, میں ایک دعویٰ کرتا ہوں, یہاں آپ ایک دعویٰ کرتے ہیں کہ بھائی زمین کے گرد ایک کیتلی ہے, وہ گھوم رہی ہے زمین کے گرد مدار میں, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. یہ آرگیومنٹ جو ہے اسٹیفن ہاکنگ دیتا ہوتا تھا کہ ایک کیتلی ہے جو کہ زمین کے گرد مدار میں گھوم رہی ہے, اور میں کہتا ہوں کہ آپ اس بات پہ ایمان رکھ لیں. اب ہوتا کیا ہے کہ آپ دوربین لے کے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں ہر طرف, اور آپ کو وہ کیتلی کہیں نظر نہیں آتی زمین کے گرد گھومتی ہوئی, ٹھیک ہے. آپ دنیا کی سب سے پاورفل ٹیلیسکوپ لے آتے ہیں, آپ ہبل ٹیلیسکوپ کا رخ اس طرف کر دیتے ہیں کہ جی کیتلی کو ہم ڈھونڈتے ہیں, وہ نہیں مل رہی. اب جیسے ایک بڑی آسان سی مثال ہے, ایک پلانٹ ہے جو کہ بہت سے لوگ تھیورائز کرتے ہیں, جسے کہتے ہیں پلانٹ نمبر 10, اس کا نام انہوں نے رکھا ہوا نبورو, ٹھیک ہے. اس کو بہت سارے اسٹرانومر جو ہیں وہ ڈھونڈتے رہتے ہیں, دوربینیں لگا چھوڑتے ہیں, کئی دن لگا چھوڑتے ہیں کہ جی ہم 10th پلانٹ آج ڈھونڈ رہے ہیں, ڈھونڈتے رہتے ہیں, نہیں ملا آج تک. اور سائنس کی جو ایک فیلڈ ہے اس کے اندر اس کے بارے بحث ہوتی ہے کہ ہاں بھائی نبورو ایگزسٹ کرتا ہے یا نہیں کرتا. کئی لوگ کہتے ہیں کہ ہاں جی یہ کرتا ہے ایگزسٹ, مگر جو بندہ بھی سچ اور جھوٹ کے اصولوں کو سمجھتا ہے, جو کہ انٹلیکچولی آنیسٹ ہے, وہ تب تک اس پہ ایمان نہیں لائے گا جب تک کوئی
اس پلانٹ کی تصویر دوربین سے لے کے نہیں دکھائے گا, اس کے کوآرڈینیٹس نہیں بتائے گا, تب تک اس پلانٹ کا انکار کرنا اصل میں ایمانداری کے مطابق ہے. جس دن اس کا ثبوت مل جائے گا اس دن اس کا انکار کرنا بے ایمانی ہوگا, انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی ہوگا. ٹھیک ہے, یہی معاملہ خدا کے ساتھ بھی درپیش ہے کہ جب تک اس کا ثبوت نہیں ہے تب تک میں اس کا اگر اقرار کرتا ہوں تو بات غلط ہے, اس کا انکار کرتا ہوں تو میں ایک لاجیکلی آنیسٹ پوزیشن لے رہا ہوں. مگر جب تک میں اس کا مجھے جس دن ثبوت مل جائے گا اور پھر میں اس کا انکار کروں تو پھر اس کا مطلب ہے لاجیکلی ڈس آنیسٹ ہوں. تو بیسیکلی میں خدا کا انکار کرتا ہوں کہ جس دن ثبوت مل جائے گا ڈیفینیٹلی ہم مان لیں گے خدا ہے. ویسے اگر کوئی خدا ہو بھی تو مجھے نہیں لگتا کہ اس کی صحت پہ کوئی فرق پڑے گا کہ اس کو غالب اس کو مان رہا ہے یا محمود اس کو مان رہا ہے یا نہیں. ٹھیک ہے, کیونکہ سمجھ لیں کہ وہ ان باتوں سے بہت اوپر ہے. اس کو آپ کے اگر کسی نے پوری کائنات بنائی ہے, نہ اس کو آپ کے سجدوں کی ضرورت ہے, نہ اس کو آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے, نہ وہ یہ چاہتا ہے کہ آپ اس کی تعریفیں کریں, او بھائی تم نے اتنا خوبصورت سورج بنایا, اتنی خوبصورت زمین بنائی, اتنی خوبصورت مجھے بیوی دی بن. یہ اس کو ان چھوٹی چھوٹی باتوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے اگر کہیں ہے تو. ٹھیک ہے, مگر یہ اور وہ یہ اتنا بھی پاورفل ہو سکتا ہے نا کہ اپنے آپ کو مخفی رکھ سکتا ہے, رکھنا چاہے تو. اگر وہ اپنے آپ کو مخفی رکھتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ نہیں چاہتا کہ آپ اس کے اوپر بحث کریں. پھر تو یہی بات ثابت ہوتی ہے نا, اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ وہ آپ کی دعائیں چاہ رہا ہے, وہ آپ کی نمازیں ڈھونڈ رہا ہے, وہ آپ سے یہ چاہ رہا ہے کہ آپ یہ سوچتے رہیں کہ وہ موجود ہے کہ نہیں. اگر وہ ایک چیز پہ صرف رہنا ہے نا, آگے وہ ہم سے چاہتا کیا ہے وہ تو پھر مذہب میں چلا جانے والی بات ہے نا, مذاہب سے پہلے تک کی بات کو رکھنا ہے نا. کچھ نہیں چاہتا, وہ آپ سے کچھ نہیں چاہتا اگر ہے تو وہ بات کی بات ہے نا, وہ تو بات کی, اس پہ تو میں بحث کر ہی نہیں سکتا نا. لیکن یہاں تک اگر رہا جائے, اگر وہ چاہتا ہوتا تو پھر آپ کو ڈیفینیٹلی کچھ نہ کچھ بتا دیتا. وہ شاید یہی چاہتا ہے کہ آپ انسان بنے اور انسان ہی بنے رہیں, بس ختم ہو گئی بات. وہ اس سے آگے شاید آپ سے کچھ نہیں چاہتا, کیونکہ ہمارے پاس اس بات کا کوئی ایویڈنس نہیں ہے. ٹھیک ہے, وہ سمجھتا ہے کہ انسان میں اتنی عقل ہے کہ وہ اپنا راستہ خود طے کر سکتا ہے, شاید, میرا جہاں تک خیال ہے. جیسے قرآن میں بھی ہے کہ یہ ایک چیز تو مانتے نہیں, ایک وہ اس حوالے سے نہیں کہہ رہا کہ اس پہ آپ ایمان یا کوئی چیز کریں, لیکن ایک بات ٹھیک ہی ہے کہ شرک کے قریب ہے. تو مطلب اس میں کا کچھ لوگ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ پھر رسولوں کی کیا ضرورت ہے جب میرے شرک کے قریب ہے. تو مجھے تو خود وہ الہامی طور پہ کسی کو بھی اللہ دیکھے نا, وہ دل میں ہے برائی, ہر بندے کو پتا ہے کہ یہاں پہ یہ میں برا. آپ نے بہت بڑی چھلانگ لگا دی ہے نا. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ ثابت کریں پھر آگے اس پہ تمہید باندھ دینا. ثابت تو ہوا نہیں تو تمہید کیسے باندھ رہے ہیں؟ میں تو ثابت میں اپنی بات کروں تو میں یہی کہتا ہوں کہ اس سے انکار کیا ایک بندہ انکار کر نہیں سکتا نا. تو پھر آپ اس کو مان رہے ہیں نا, میں تو اس کو نہیں مانتا, تو آپ کیسے سمجھ سکتے ہیں کہ وہ دونوں سے ایک کنکلوژن. تو میں یہی کہتا ہوں نا کہ مجھے کچھ اور سالڈ کریں نا, جس طرح کے مذاہب میں آپ کی جو لاجکس ہیں اور جو پوائنٹس ہیں وہ بہت وہ ویلڈ ہیں اور کافی حد تک ٹھیک ہے. کون سے ویلڈ لیکن ہیں؟ یہاں پہ تھوڑی دیر پہلے کہہ رہے تھے کہ کوئی پوائنٹ ویلڈ نہیں ہے, اب آپ کہہ رہے ہیں ویلڈ ہے. یعنی کوئی بھی کریٹر ہے وہاں پہ آ کے اس میں ابھی سالڈیٹی نہیں ہے نا ابھی, یعنی وہ بھائی مسئلہ یہ ہے کہ بھائی مجھے یہ ثابت نہیں کرنا, یہ آپ 100 دفعہ ثابت کر لیں خدا ہے, یہ تو میں نے آپ کو کہا کہ فرض کر لیتے ہیں خدا ہے. اب مجھے یہ بتائیں کہ وہ آپ کا خدا کیوں ہے, اب اگلی بات کرتے ہیں نا. نہیں ہے نا میرا کوئی اس طرح کا نہیں ہے تو پھر آپ مجھ سے کیوں اگلی بات منوا رہے ہیں کہ قرآن ایسے کہتا ہے. قرآن جو کچھ بھی کہتا ہے وہ محمد کا علم ہے, وہ کسی خدا کا علم نہیں ہے. ٹھیک ہے, وہ محمد نے اس کے اندر جو کچھ بھی لکھا ہے وہ محمد نے لکھا ہے یا محمد کے بعد والوں نے لکھا ہے, محمد نے بھی نہیں لکھا جتنا ثبوت ہمارے پاس ہے. ٹھیک ہے, محمد نے نہیں لکھا. کیا میں دعویٰ نہیں کر رہا, میں اس کا ثبوت آپ کو دے سکتا ہوں. نہیں میں اپنا کہہ رہا ہوں, میں نہیں کر رہا, میں نہیں اس پہ جا رہا یا دعویٰ کر رہا. مسئلہ یہ ہے کہ خدا کو ماننے کا کیا فائدہ ہے؟ کوئی فائدہ نہیں ہے. جب مسئلہ یہ ہے کہ سچ کی کسوٹی پہ خدا کا تصور پورا ہی نہیں اتر رہا. جب آپ ذرا سا اس کو آگے منطق کے اوپر لگاتے ہیں, 2-3 منطقی سوال اس پہ کرتے ہیں, تو خدا کا سارا کانسیپٹ گر جاتا ہے. ٹھیک ہے,
نہیں خدا چاہتا کیا ہے وہ تو چیز آپ نکال سکتے ہیں نا، کیونکہ وہ نہیں آپ کے حساب سے جیسے چیز کو لیں تو نہیں چاہتا، تو میں مان جاتا ہوں وہ کچھ نہیں چاہ رہا آپ سے. ٹھہر جاؤ یار، پچھلی دفعہ بھی آپ اسی طرح کی بحث کر رہے تھے، آپ اصل میں سخت کنفیوز ہو اور آپ ساری کنفیوژن اس کال پہ کلیئر نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا. مسئلہ یہ ہے کہ خود ان باتوں کے بارے میں سوچو. دو متضاد باتیں کبھی سچ نہیں ہو سکتی، یہ یاد رکھنا. باتیں دونوں میں سے ایک غلط ہوتی ہے ہمیشہ. دو متضاد باتیں کبھی دونوں سچ نہیں ہو سکتی، دونوں میں سے ایک ہمیشہ غلط ہوتی ہے. ٹھیک ہے، پہلی بات یہ ہے کہ اگر کوئی خدا ہے تو اس کا جو مذہب ہے وہ سچا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، اگر کوئی خدا ہے تو اس کا مذہب سچا ہونا چاہیے. مگر دوسری طرف ہم یہ جانتے ہیں کہ سبھی مذہب دنیا کے جھوٹے ہیں. ہو سکتا ہے اس کا کوئی مذہب اس نے وہ کیا ہی نہ ہو، جیسے آپ بھی بولتے ہیں کہ وہ یہ بس سارا یہی بات ہے نا. یہ اب آپ ان دو باتوں کی وجہ سے اس رزلٹ پہ پہنچ رہے ہیں کہ اس نے کوئی مذہب نہیں دیا. ٹھیک ہے، تو سمجھ لیں آپ کو جس خدا نے کوئی مذہب نہیں دیا نا، اس سے آپ کو ماننے کی ضرورت نہیں ہے. میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ آپ خدا کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے، اس سے آپ کی زندگی پہ اور خدا کی زندگی پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر وہ ہے تو ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے کہ کوئی خدا ہے. ٹھیک ہے، ہم بگ بینگ کے وقت تک 100% یہ بات بتا سکتے ہیں کہ اس وقت تک ہمیں کسی خدا کی ضرورت نہیں ہے. جب بگ بینگ کے بعد سے لے کے آج تک کسی خدا کا ہاتھ ہمیں کہیں نظر نہیں آیا، تو پھر ہم یہ کیوں مان لیں کہ بگ بینگ سے پہلے خدا کا ہاتھ تھا جبکہ اس کے بعد کبھی بھی نظر نہیں آیا. تو بات یہ ہے کہ خدا جتنا بھی سائنس کے آنے کے بعد سکڑ کے سمٹ کے کہیں رہ گیا، وہ بگ بینگ کا نقطۂ آغاز ہے کہ جس کو کہتے ہیں جی وہ خدا نے کیا ہوگا. مسئلہ یہ ہے کہ اگر واقعی خدا نے وہ کیا ہے تو پھر بھی خدا اپنا ہاتھ ہمیں اس میں کیوں نہیں دکھانا چاہتا؟ خدا نے نہیں دکھایا کبھی بھی. ٹھیک ہے، پرابلم یہ ہے، میں نے آپ کو ایک بات کہی ہے، فرض کریں جی میں اور آپ کسی خدا کے سامنے قیامت والے دن یا کسی دن کھڑے ہو گئے جا کے. ٹھیک ہے، کھڑے ہو گئے اور خدا نے پوچھا کہ ہاں بھائی تم نے مجھ پہ یقین کیوں نہیں رکھا. تو اگر خدا انصاف پسند ہوگا تو اس کو یہ جواب دینا، جب کوئی دے گا نا سیدھا منہ پہ، اسے کہے گا کہ تیرا کوئی ثبوت نہیں ملا اس لیے تجھ پہ یقین نہیں رکھا. تو میرا خیال ہے کہ وہ کسی کو سزا نہیں دے گا اس بات پہ، اگر ہوگا تو. ویسے تو کوئی ثبوت نہیں ہے ہمارے پاس کہ ہے، اور جب تک ثبوت نہیں ہے تب تک ماننا بیسیکلی بیوقوفی ہے. کہ یہ اسی طرح کہ آپ یہ مان رہے ہیں کہ کوئی کیتلی جو ہے زمین کے گرد چکر لگا رہی ہے. ٹھیک ہے، حالانکہ ایسی کوئی کیتلی کا ہمارے پاس ثبوت نہیں ہے کہ وہ زمین کے گرد چکر لگا رہی ہے. جب تک ہمیں ثابت نہیں ہوتا تب تک ہم مانیں گے تو ہم عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ انکار کر رہے ہیں اصولی طور پہ. اگر آپ خدا کا انکار کر رہے ہیں کیونکہ آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، تو خدا کے پاس بھی کوئی آپ کو سزا دینے کی کوئی تک نہیں. ویسے کیتلی کی کچھ نہ کچھ وہ شکل پیش کر کے دے رہا ہوگا کہ یہ اس طرح کی کیتلی یا اس طرح کا یہ اس کا سٹرکچر ہوگا. اس کا تو کوئی وہ چیز نہیں یار. اور خیر آپ ایک پھر لٹرل لے جاتے ہو باتوں کو. میں بس آپ کو آخری جواب دے رہا ہوں، اس کے بعد میں آپ کو ڈراپ کر رہا ہوں کیونکہ اور بھی لوگ کھڑے ہیں. بات سمپل سی یہ ہے کہ بھائی کیتلی ہمیں پتا ہے کہ نہیں گھوم رہی. اب آپ اس پہ ایمان رکھیں گے یا اس کا انکار کریں گے؟ مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ اس پہ ایمان رکھ لیں گے کہ آپ کیتلی گھوم رہی ہے تو بیسیکلی آپ اپنے ساتھ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. اور جب تک آپ اس کا انکار کر رہے ہیں تب تک آپ کم از کم اپنے آپ کو دھوکہ نہیں دے رہے. تو میں اپنے آپ کو دھوکہ نہیں دیتا، نہ کسی اور بندے کو دھوکہ دینے کی بات کرتا ہوں. ٹھیک ہے، چلیں بس ٹھیک ہے، میں اب آپ سے اجازت لیتا ہوں. پھر ٹھیک ہے جی، شکریہ.